بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر صفدر ملک اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہومیو کلینک 99۔ دوستو، خوف کی بے شمار اقسام ہیں۔ ان میں جو نمایاں اقسام ہیں ان میں امتحان کا خوف ہے، سٹیج کا خوف ہے، موت کا خوف، تنہا رہ جانے کا خوف ہے، مستقبل کا خوف ہے، کاروبار تباہ ہو جانے کا خوف ہے، کچھ لوگوں کو جنگ کا خوف ہوتا ہے، طوفان و باد و باران کا خوف ہوتا ہے اور حادثات وغیرہ کا خوف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے خوف ہوتے ہیں۔ اگر ہم پچھلے 3 سے 4 ماہ دیکھیں تو ہر بندے کے ذہن پہ ایک ہی خوف سوار ہے اور وہ ہے کرونا سے مر جانے کا خوف، کیونکہ یہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اور جان لیوا بھی ہے۔ اسی لیے ہر بندہ کرونا کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم نے جتنی اس کے بارے میں ضروری معلومات درکار تھی وہ ہم لے چکے ہیں۔ اب ہمیں اس کے بارے میں مزید جاننے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ مگر جب ہم گراؤنڈ ریئلٹی دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی ہے۔ ہر کوئی کرکٹ کے میچ کے سکور کی طرح صبح و شام یہ پوچھتا پھرتا ہے کتنے اور مریض آ گئے، کتنے مر گئے، کتنے بچ گئے۔ لیکن دوستو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان چکروں سے نکلنا ہے اور مستقبل کا سوچنا ہے، کیونکہ کرونا کو مکمل ختم ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، مگر ہم نے اب اس کے ساتھ رہ کے گزارا کرنا سیکھنا ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس کے خوف سے نکل پائیں گے۔ تو دوستو، خوف کی باقی جو قسمیں ہیں ان کو تو ہم اپنے آنے والی کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج ہم صرف ڈسکس کریں گے دنیا میں سب سے زیادہ پایا جانے والا جو خوف ہے، یعنی موت کا خوف اور اس کے ہومیوپیتھک علاج کو۔ اس کے لیے ہمیں 2 طرح کے کام کرنے ہیں۔ کچھ تو ہم نے خود کرنے ہیں اور جو باقی ہے اس میں دوائی کا استعمال کر کے مدد لی جا سکتی ہے۔ جو اپنے کرنے والے کام ہیں ان میں سب سے ضروری اور پہلا تو یہ ہے کہ اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے، منفی سوچوں کو قریب نہیں آنے دینا، یعنی اچھی چیزیں سوچیں اور بری سوچوں سے دور رہیں۔ اپنے روزمرہ کے کاموں کا شیڈول بنانا ہے اور اس میں ہلکی پھلکی ورزش کو اس کا لازمی حصہ رکھیں۔ دن میں 3 سے 4 بار لمبے سانس لیتے ہوئے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینے کی مشق کرنی ہے، اور یہ مشق 6 سے 7 منٹ تک کریں تو بہت ہی بہتر رزلٹ ملیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں، ہمیشہ ایک جیسے کبھی نہیں رہتے، یہ بدلتے ہیں اور ضرور بدلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 سال سے کم عمر جو بچے ہیں وہ بڑے مزے سے سارا دن اپنی کھیل کود میں مگن رہتے ہیں، سارا دن کارٹون دیکھتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کرونا کا نام تو ضرور سنا ہوگا مگر اس کو سر پہ سوار نہیں ہونے دیا۔ ایک اور بات کہ ہم یہ حالات اکیلے تو نہیں فیس کر رہے، پوری دنیا انہی حالات سے گزر رہی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو، انہی خطرات میں گھرا ہونے کے باوجود آپ نے کچھ مریضوں اور کچھ ڈاکٹروں کے ڈانس کرنے کی ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی، اور یہ مثبت سوچ کی بہترین مثال ہے، کیونکہ انہوں نے کرونا کے اس خوف کو اپنے دماغ پہ سوار ہونے نہیں دیا۔ اس میں اور ایک چیز کہ میڈیا کو بھی اس میں چاہیے کہ مثبت رول ادا کرے، پینک نہ پھیلائے بلکہ جتنا ہو سکے اویئرنیس دے لوگوں کو۔ اس کے لیے ہم نے تو وہی کچھ کرنا ہے جو ہمارے بس میں ہے۔ ہم نے اپنے تمام حفاظتی انتظامات کرنے ہیں، اس کے ساتھ روزمرہ کے کام بھی نپٹانے ہیں، اور باقی سب کچھ ہم نے توکل کرتے ہوئے اللہ کی ذات پہ چھوڑنا ہے۔ دوستو، یہ تو تھے وہ کام جو ہم نے کرنے ہیں۔ باقی اب آتے ہیں تو ان ادویات کی طرف جن کو لے کے آپ اس کے خوف کو کم سے کم یا بالکل ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ اب آتے ہیں
اس کی سب سے پہلی دوائی جو ہے وہ ہے ایکونائٹ۔ ایکونائٹ 1 ایم کی پوٹینسی میں ہو، یہ موت کے خوف کی سب سے ضروری اور سب سے پہلی دوا ہے۔ اس میں مریض کو یقین ہو جاتا ہے کہ میری بیماری کا انجام موت پر ہونا ہے۔ اس بیماری میں مریض انتہائی درجے کا پریشان ہو جاتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کا مریض جو ہوتا ہے یہ اندھیرے سے اور شور سے بہت حساس ہوتا ہے، اس لیے جہاں پہ اندھیرا ہو یا شور ہو وہاں پہ جانا بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس میں مریض اپنی موت کا وقت تک بتا دیتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میری کل ہی کسی ملنے والے سے ایکسپو سینٹر میں بنے قرنطینہ سینٹر میں بات ہو رہی تھی، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ رات کو سب سو رہے تھے، تو رات کو اچانک ایسا مریض لے کے آ گئے جس کے شور سے وہاں پہ سوئے ہوئے تمام مریض جو تھے پہلے وہ نیند سے بیدار ہو گئے اور اٹھ کے بیٹھ گئے، اور وہ شور کیے جا رہا تھا اور روئے جا رہا تھا کہ میں نے 5-6 دن میں مر جانا ہے، میں اب کیا کروں وغیرہ وغیرہ۔ جتنے پہلے مریض موجود تھے انہوں نے اس کی کافی حوصلہ افزائی کی اور اسے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ انشاءاللہ 1 ہفتے میں 10 دن میں ٹھیک ہو کے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ تو اس کنڈیشن میں جب مریض ایسا کر رہا ہو تو اس میں یہ دوائی اس کے لیے بہترین دوائی کا کام کرتی ہے۔ اگلی دوائی ڈیجیٹیلس ہے۔ اس کی علامات میں یہ ہے کہ مریض جو دل کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ موت کا خوف بھی ان کو ہوتا ہے، تو ان کو یہ دوائی استعمال کروائیں تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ دوائی ہے کاکولس۔ یہ اس میں بھی مریض جو ہوتا ہے یہ ایک انجانے خطرے کا ڈر لگا رہتا ہے اس کو، اور مریض اس کے ساتھ ساتھ موت کے خوف کا بھی شکار ہوتا ہے۔ موت کے خوف کی چوتھی دوائی وریٹرم البم ہے۔ اس میں خاص طور پہ گرمیوں کا موسم میں جب ہیضہ کی وبا پھیلی ہوتی ہے، جب کسی مریض کو ہیضہ ہو جائے، ماتھے پہ ٹھنڈے پسینے بہت زیادہ ہوں اور اس کے ساتھ اسے موت کا خوف گھیر رکھا ہو، تو اس مریض کو جب وریٹرم البم دیں گے تو وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگلی دوائی کا نام ہے ایلومینا۔ اس دوائی کو بھی ایسے مریضوں کو دیا جا سکتا ہے جن میں موت کا خوف پایا جاتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے مریضوں کو خودکشی کے خیالات بھی آتے ہیں، ان کے ذہن میں خودکشی کرنے کے خیالات بھی آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑی کارآمد دوائی ہوتی ہے۔ اس سے اگلی دوائی ہے آرنیکا۔ اس کی علامات میں بھی موت کا خوف پایا جاتا ہے اور ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی خوفناک بات ہونے والی ہے۔ اس کی علامتوں میں خوف زدہ کرنے والے خواب بھی آتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض اور بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اس سے اگلی اور آخری دوائی میں آپ کو بتانے جو جا رہا ہوں وہ ارجنٹم نائٹرکم ہے۔ اس میں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میری موت قریب آ رہی ہے۔ ایسا مریض سینما ہال یا رش والی جگہ جانے سے خوف زدہ ہوتا ہے، بے چینی میں ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے، ضرورت سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے، جلد باز ہوتا ہے۔ تنگ جگہ جیسی لفٹ ہے، جیسے سرنگ ہے، ایسی جگہوں پہ بھی جانے سے یہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ دوستو ایک بات یاد رکھیے گا کہ سانپ کے ڈسنے سے موت ہو نہ ہو اس کے خوف سے ہو سکتی ہے۔ دوستو ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی میری ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔